اللہ جب تک زندگی میں جان میں جان ہے ہم اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے، جن کی اولاد نہیں ہے اپنے بھائی کو قرآن پڑھائیں گے اور خود بھی قرآن پڑھیں گے۔ نمازیں یاد کرو، کلمے یاد کرو، مسائل یاد کرو، یہی دنیا میں کام آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز کوئی کام نہیں آئے گی۔ جام سنوار صاحب گئے ہیں، نہ ساتھ زمین لے کر گئے ہیں، نہ مال لے کر گئے ہیں، نہ کوئی بھائی قبر میں ساتھ گیا ہے، نہ بیوی قبر میں ساتھ گئی ہے، نہ بیٹا قبر میں ساتھ گیا ہے، نہ دوست سب قبر میں ساتھ گیا ہے۔ اگر گیا ہے تو اکیلا قبر میں گیا ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے کر گیا ہے، آج میں سفید کپڑا پہن کر جا رہا ہوں تو تم نے بھی کل یہ سفید کپڑا پہن کر میرے پیچھے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھائی صاحب ہیں، میری خدمت کرے گا، اللہ بیٹا جوان ہوگا، میری خدمت کرے گا، اللہ بیٹا جوان ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ بیٹا میرے نبی کے پاس شکایت کے لیے چلا گیا ہے، اللہ اب تو ہی لاج رکھ۔ اللہ سے یہ دعا کی ہے، بیٹا نبی کے دربار میں پہنچا ہے۔ اب جب نبی کے دربار میں پہنچا، اب پہنچنے کے بعد میرے نبی نے کہا بیٹا جاؤ اپنے باپ کو بلا کر لاؤ۔ باپ کے پاس یہ بیٹا پہنچتا ہے، توجہ کرنا، بیٹا جب باپ کے پاس پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد نبی اکرم آپ کو میرا نبی بلا رہا ہے، میرے نبی کا آپ کی طرف پیغام ہے، تو یہ بوڑھا باپ اپنے اس نوجوان بچے کے یوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اپنے پاؤں کو گھسٹتا ہوا نبی کی مجلس میں پہنچا۔ جب نبی کی متوجہ فرمانا، جب یہ نبی کی مجلس میں پہنچا، میرے نبی کی دربار لگا ہوا ہے، مسجد نبوی کا منظر ہے، ادھر ابو بکر ہے، ادھر عمر ہے، ادھر اصحاب محمد ہے، ادھر نبی کا گھرانہ ہے، ادھر نبی کا یارانہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ صحابی دروازے پہ آتا ہے، اپنے نوجوان بچے کے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ پاؤں کو گھسٹتا ہوا گھسیٹتا ہوا یہاں آ رہا ہے۔ میرے نبی نے جب بوڑھے باپ کو دیکھا، سفید داڑھی والے کو دیکھا، جس کی ہاتھوں کی طاقت ختم، جس کے پاؤں کی طاقت ختم، جس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی، میرا نبی وہاں سے کھڑا ہوا۔ اتنی دیر میں یہ بوڑھا آدمی وہاں پہنچتا ہے، اللہ کے نبی نے اپنی یہ میری طرف دیکھیں، یہ اپنی کالی کملی والی چادر یوں لی ہے اور نیچے بچھائی ہے، اور فرمایا بابا جی، یہ سفید داڑھی والے بزرگ سے فرمایا، اس باپ سے کہا بابا جی اس پر تشریف رکھیے۔ وہ بابا اس پر تشریف رکھتا ہے اور اپنی داستان سنانی شروع کرتا ہے۔ اللہ اور نبی یا رسول اللہ، اولاد تو اس لیے تھی میری خدمت کرے گی، اولاد تو اس لیے تھی میرا درد غم بانٹے گی، اولاد تو اس لیے تھی تاکہ میرا دستے بازو بنے گی۔ آقا میرے پاس کچھ نہیں ہے، بیٹا شکایت لے کر آپ کے پاس آیا ہے، یہ سنا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رو رہا ہے، اپنی داستان سنا رہا ہے۔ میرے نبی نے آنکھوں کے آنسو ابھی زمین پہ گرے نہیں تھے، رب نے تیری شکایت پہلے سن لی ہے، رب نے تیری شکایت پہلے سن لی۔ اور اس نوجوان سے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا بیٹا اب تو نبی کا فیصلہ سنو، تم بھی سن کر جاؤ، کیا نبی کا فیصلہ اچھا ہوتا یا اچھا نہیں ہوتا؟ سارے بولو سارے بولو سارے، نبی کا فیصلہ منظور ہے آپ کو کہ نہیں ہے؟ جو یہ کہتا ہے مجھے نبی کا فیصلہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، جو یہ کہتا ہے نبی کی بات ہمیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے، جو یہ سمجھتا ہے نبی کا پیغام ہماری جانوں سے زیادہ ہے، وہ ہاتھ کھڑا کر کے آج نبی کے فیصلے پہ عمل کر کے جانا ہے۔ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ کر فرمایا بیٹا میرا فیصلہ یہ ہے، انت مالو کا و اولادو کا لے ابی کا، بیٹا سن لے یہ محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ ساری کائنات کے سردار اماں فاطمہ کے ابا علی کے سسر اور محمد رسول اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ آج کے بعد تیرا مال، تیری اولاد، تیری جان سب کچھ تیرے باپ کے لیے ہے۔ باہر سے کما کے آ، پہلے اولاد پہلے باپ کی تلی پہ رکھ، باہر سے کما کے آ، پہلے ماں کا دیدار کر، باہر سے کما کے آ، پہلا ماں کا دیدار کر، بعد میں بیوی ہے، پہلے باپ ہے، بعد میں دوست ہے، پہلے باپ ہے، باقی ساری دنیا بعد میں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج باپ کو دھکا دیا جاتا ہے، باپ کو میں
نے اپنے کانوں سے سنا، اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا، اولاد اپنے باپ کو کتا تک کہتی ہے، اپنی ماں کو کتیا تک کہتی ہے۔ مجھے بتلاؤ تو صحیح، جو اولاد اپنے باپ کو یہاں تک کہے وہ اولاد دنیا میں سکھ پا سکتی ہے؟ پا سکتی ہے؟ جو اولاد اپنے باپ کا دل دکھائے، جو اولاد اپنی ماں کا دل دکھائے گی، یاد رکھنا وہ دنیا میں بھی سکھ نہیں پائے گی، آخرت میں بھی سکھ نہیں پائے گی۔ میں نے جتنی باتیں کی ہیں اللہ سے دعا ہے، اللہ میرا علاج کروائے گی، اولاد تو اس لیے تھی میرا جنازہ پڑھائے گی، اولاد تو اس لیے ہے میرے دکھوں میں شامل ہوگی۔ اللہ جوانی تو نے دی، یہ واپس تو نے لی ہے، اللہ بینائی تو نے دی تھی واپس تو نے لی ہے، اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، ہاتھوں میں طاقت ختم ہوگی، اللہ آنکھوں میں بینائی کھو گیا۔ بیٹے کی میں نے یہ سمجھ کر وہ امانت کھائی ہے، یہ تو میرا بیٹا تھا، اس کو بچپن میں نے پالا، اس کو بولنا نہیں